والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع جنازته. رواہ البخاری. ابھی آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق عائد ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں جس کی وضاحت آگے کی گئی ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے. یہ آداب اور یہ طریقہ معاشرے کا ہمیں دیا گیا ہے کہ جب مسلم معاشرے کے 2 فرد آپس میں ملاقات کریں تو سب سے پہلے ہم کو سلام کرنا چاہیے. لیکن یہ آج عجیب المیہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کا، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کا. جب ملاقات ہوتی ہے تو گالی گلوچ سے شروعات کرتے ہیں. جی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے مخاطب کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے. اب کون کس کو سلام کرے یہ بڑی لمبی بحث ہے. چھوٹا آدمی بڑے کو، ادب یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے. پیدل چلنے والا سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو، ایک جماعت تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو. اس طرح سے یہ آداب اور طریقہ بتلایا گیا ہے. اور حدیث کے اندر سلام کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ما من مسلمان یلتقیان فیسلمان ویتصافحان فغفر لہما قبل ان یتفرقا، کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں، فیتسلمان، دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک نے سلام کیا اور دوسرا سلام کا جواب دیا، فیتسلمان ویتصافحان، پھر سلام کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کرنے کے اندر بھی لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ بھی ایک علمی بحث ہے. بہرحال تو جب 2 مسلمان آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ویتصافحان، اور ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، فغفر لہما قبل ان یتفرقا، تو دونوں کے جدا ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ اس عمل کو، سلام کرنے کے عمل کو معمولی مت سمجھیے. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سلام کرنے میں ہم پہل کریں. حدیث آتی ہے البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا انسان وہ کبر سے، تکبر اور گھمنڈ سے وہ بڑی ہے. اس لیے کوشش ہونا چاہیے جب مسلمان آپس میں ملاقات ہو تو ہمارے اوپر یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کریں، اور سلام کرنے سے خود ہمارا فائدہ ہے، نیکیاں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ دونوں کے جب آدمی مصافحہ بھی کر لیتا ہے تو سلام کی تکمیل جو ہے، ایک حدیث میں اندر آیا ہے تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے. جب سلام بھی کیا، مصافحہ کر لیا، تو دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی گناہ کی صغیرہ گناہ جو انسان سے ہمیشہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو ہم مسلمان اس چیز کو، اس عمل کو معمولی عمل نہیں سمجھیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب ہمارا مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں. بہرحال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ. اور دوسرا حق جو بتلایا گیا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے
فاجب ہو تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان ہے اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے، عقیقے کی دعوت یا ولیمے کی دعوت یا اور بھی کسی طرح کی دعوت وہ کر رہا ہے، آپ کی کھانے کی دعوت کر رہا ہے، فاجب ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، فوراً اگر کسی سے ہماری کچھ آپس کے اندر ناچاقی ہے، دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ سخت وعید آئی ہے کہ جس نے دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابا القاسم، گویا اس نے ابو القاسم، اللہ کے رسول کی یہ کنیت ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اختیار کیا اس نے۔ اس لیے جب کہیں سے بھی دعوت آئے تو دعوت کو قبول کیجئے۔ اب آپ کے اوپر ہے، طبیعت چاہے تو کھائیے اور طبیعت نہ چاہے تو نہیں کھائیے، لیکن دعوت کو مت ٹھکرائیے، دعوت کو ضرور قبول کرنی چاہیے، دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تو دوسرا حق بتلایا گیا اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کہے کہ بھائی مجھے نصیحت کرو جی، تو اس کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ الدین النصیحہ، یہ دین جس کو ہم لوگوں کو ملا ہے نعمت کے طور پر، یہ الدین النصیحہ، پوری دین نصیحت اور بھلائی اور خیرخواہی کا نام ہے۔ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی اور خیرخواہی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کے تئیں ہم کو ہمارے دل میں جی حسد کا جذبہ یا اس کی بربادی کا منصوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان ہو، الدین النصیحہ، دین جو ہے سراسر بھلائی اور خیرخواہی کا نام ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی ذات اور برادری سے تعلق اس کا رکھتا ہو، ہر مسلمان کے ساتھ ہم کو بھلائی اور خیرخواہی سے پیش آنی چاہیے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، اب یہ بات بتلائی گئی کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، فحمد اللہ، اور جب اس کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا، فعجب ہو تو اس کے چھینک کا جواب دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چھینک کا آنا یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو فرحت اور تازگی محسوس کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے برعکس جمائی آنا وہ کاہلی اور سستی کی علامت اور پہچان ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب جمائی آئے، جس کو اپنی زبان میں حافی بولتے ہیں، ہے نا، جب جمائی آئے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے منہ کو اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، دبانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نہ دب سکے تو کم سے کم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے اور منہ کھول کر کے شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہاں ہاں، یہ بس اوقات لوگ کو دیکھتے ہیں نماز کے علاوہ، نماز کی حالت میں بھی لوگ اتنا زور سے ہاں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی خلل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے علاوہ حالتوں میں بھی ہاں ہاں کرنے سے اس کو دبانا چاہیے، جمائی آئے تو، اور نہیں دبے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیجئے، رومال رکھ لیجئے۔ اور خاص طور سے نماز کی حالت میں تو بالکل ہی ہاں ہاں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو کہا گیا کہ جب وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک کے اوپر وہ الحمدللہ کہے، حکم ہے چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو، اور جو دوسرا ہے جواب دے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینک کا جواب یہی ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، جب کسی کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے چھینک کا جواب دو، یعنی الحمدللہ کے جواب میں تم اسے یہ دعا دو یرحمک اللہ، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بتلایا گیا کہ جب ہمارے معاشرہ اور سماج کے اندر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بیمار بھائی کی ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں، اور اس کے لیے بہت ثواب رکھا گیا ہے۔ حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان
اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت، بیمار پرسی کرنے کے لیے صبح کے وقت میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دیجیے۔ اور جو بندہ شام کے وقت میں بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے اس کو ملقب کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسا نہیں کہنا ہے کہ پریشانی، مصیبت، بیماری کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ جی بسا اوقات یہ بیماری کا آنا، مصیبت اور پریشانی کا آنا کبھی تو آزمائش ہوتی ہے اور کبھی اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کو اپنی زبان سے کبھی بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ ہمارے اس بھائی کو جو کسی پریشانی کے اندر یا بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کی دل شکنی ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور ان کی اگر کوئی ہمارا سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ دار میں کوئی بیمار پڑ جائے تو ہمارے اوپر حق ہے۔ کہا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق، جس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں، اور اس کے بھی آداب اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد 6واں حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، جب کوئی مسلمان معاشرے کے اندر مر جائے، فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جب کوئی مسلمان ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں انتقال کر جائے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس مسلمان کی جنازے میں شریک ہونا چاہیے، اور اس کے بھی بے شمار فضائل حدیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو 1 قیرات کا ثواب، اور جب اس کو مٹی بھی دے دیتا ہے تو 2 قیرات۔ 1 قیرات جو ہے احد کا پہاڑ جو عرب کے اندر ہے، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب سے نوازا جاتا ہے، اور جب مٹی دے دیتا ہے تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ کوئی مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر انتقال کر جائے تو ہمیں ضرور بھی ضرور اس کے جنازے میں شریک ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے کے اندر 40 موحد مسلمان، جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک و کفر کا کام نہیں کیا ہوگا، جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی جو پکا موحد ہے، اللہ والا، کبھی اس نے شرک نہیں کیا، اگر ایسا انسان اس کے جنازے میں شریک ہو گیا تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم موحد بنیں، اور جب ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوئیں، جنازے کی نماز بھی پڑھیں، مٹی بھی دیں۔ اور ایک عام رواج بن گیا اپنے ہاں، لوگ جنازہ پڑھے بھاگ آتے ہیں یا مٹی دیے نکل جاتے ہیں۔ مٹی دینے کے بعد بھی وہاں پر رک کر کے میت کے حق میں دعا کرنے کا حکم آیا ہے کہ الان یسألو، تم ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ اس وقت منکر نکیر ان سے سوال و جواب کریں گے۔ اس لیے ان کی ثابت قدمی کے لیے اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی کے لیے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اس میت کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا مسلمان پر یہ 6 حقوق تھے جس کا اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کے مطابق جو ابھی میں نے تشریح کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کا عامل بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔